اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 کی میں نے تلاوت کی ہے، پرسوں بھی یہی آیت تلاوت کی تھی، اور اس آیت کا جو پس منظر تھا وہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کا پیغام خود لے کر حضرت زینب بنت جحش کے پاس گئے، کیونکہ یہ منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ جب آپ نے ان سے نکاح کا پیغام ان کو دیا زید بن حارثہ کے لیے، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر دوبارہ کہا، اصرار کیا، حضرت زینب نے فرمایا کہ میں اپنے آپ سے مشورہ کروں گی، یعنی سوچ بچار کروں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار باقی رہے، یہ گنجائش نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، اور ساتھ وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ میرے میل کا نہیں ہے، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ پر غلامی کا دھبہ لگ چکا تھا۔ اب تو آزاد تھے لیکن پہلے غلام تھے، پھر اجنبی اور پردیسی بھی تھے، اور پھر قریشی بھی نہیں تھے۔ حضرت زینب بنت جحش تو قریشی تھی، تو اس بنا پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ پھر یہی کہا کہ میں سوچ و بچار کروں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس آیت مبارکہ کا پس منظر اگرچہ ایک خاص واقعہ ہے، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح کا واقعہ، لیکن الفاظ عام ہیں۔ مفسرین کرام بار بار یہ لکھتے ہیں کہ خاص واقعے کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ زید کے لیے مناسب نہیں یا زینب کے لیے مناسب نہیں، فرمایا کسی مسلمان کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ جب اللہ اس کے رسول کا کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ آ جائے تو اب اس کو یہ حق نہیں ہے کہ میں سوچوں گا، میں سوچوں گی۔ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد سوچو، کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، کیونکہ اسلام، ہم مسلمان ہیں، مسلم اسلام سے بنا ہے، اور اسلام کا معنی سپردگی ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ علماء کرام نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جیسے میت فی ید الغسال، نہلانے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ اب نہلانے والے اس کو یوں پلٹ دے، وہ یوں پلٹا جاتا ہے، کوئی اس کی طرف سے کوئی انکار، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی سختی بھی نہیں ہوتی، ادھر پلٹ دے ادھر پلٹا جاتا ہے، اٹھا کر بٹھا دے اٹھ بیٹھتا ہے، نیچے گرا دے تو نیچے گر جاتا ہے۔ اس طرح میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو اللہ کے سامنے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کا جو بھی حکم آ جائے اس کو منوان پورا کرنا چاہیے، اس کے اندر پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ برادری ناراض ہوگی، یہ خاندان ناراض ہوگا، یہ ہمسائے کیا کہیں گے، نہیں، بس وہ اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے احکام شرعیہ پر پوری طرح عمل کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ اس قرآن و حدیث کا حکم سننے کے باوجود بھی پھر ہم پس و پیش کرتے ہیں۔ بعض تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ احکام آج کل کے زمانے کے مناسب نہیں ہیں، وہ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، پھر اتنا بڑا جملہ وہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں جی آج کل یہ حالات کے مناسب یہ احکام نہیں ہیں۔ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ 1500 سال بعد کیا حالات ہوں گے، مجھے اس کے مطابق احکام دینا چاہیے۔ اللہ کی جہالت کو مستلزم ہے، نعوذ باللہ۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، آپ کو قیامت تک کیا، قیامت کے بعد تک کے حالات کا پہلے سے علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ ہر زمانے کے بالکل مناسب ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ذرا اکیلا ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ماحول تو حضور علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ بھی اکیلے تھے، سارا ماحول خراب تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ماحول میں چلنا بڑا مشکل ہے، ماحول کو بنانا پڑتا ہے، ماحول کو بنانا پڑتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دعوت الی اللہ کے بعد عمل صالح آسان ہوتا ہے، ورنہ گھر کا ماحول نہ ہو تو شریعت پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی ماحول نہیں ہے ہم عمل نہیں کر سکتے، ماحول کو بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال جب اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم شرعی آ جائے اس کے اندر پس و پیش کرنے کی پھر بالکل گنجائش نہیں ہوتی۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح اور کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ الحمدللہ۔